بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار معلوماتی قسط نمبر 75 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ صلیبیوں کے بحری جہازوں پر مسلمانوں کا قبضہ، مسلمانوں نے کیسے اس کے اوپر قبضہ کیا۔ تو دوستو، امیر لولو جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بحری جہازوں کا سربراہ تھا، 50 جہازوں کے ساتھ مصر سے رخصت ہوا تھا۔ اس کے بحری فوج میں بہترین تیراک اور ماہر تیر انداز شامل تھے۔ اس کے تمام جہازوں پر جہاز چلانے کے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ جب وہ اپنا بیڑا لے کر ایلا کے بندرگاہ کے قریب پہنچا تو اس عیسائیوں کے 2 جہاز نظر آئے، جس میں یہ وہی جہاز تھے جنہیں رجال نے ایلا کے ناکہ بندی کے لیے متعین کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا تھا کہ مسلمانوں کے کسی جہاز کو بھی ادھر سے گزرنے نہ دیا جائے۔ مگر جب عیسائی جہاز رانوں نے مسلمانوں کا انتہائی طاقتور بحری بیڑا دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طوفان کو روکنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ مسلمان جہاز راں بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو مٹی کے تیل میں بھیگی ہوئی روئی کو آگ لگا کر ہلکی منجنیقوں کے ذریعے، آتشی گولہ کے ذریعے دشمن کے جہازوں کو تباہ کر سکتے تھے، لیکن امیر الجیر لولو نے اپنے تمام تر جہاز رانوں کو سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آج تمہاری برف رفتاری کا امتحان ہے۔ تمہیں ہر حال میں عیسائی جہاز رانوں کو گرفتار کرنا ہے۔ اپنے امیر کا حکم سنتے ہی تمام جہاز راں طوفانی لہروں کی طرح آگے بڑھے، اور پھر تھوڑی دیر تعاقب کرنے کے بعد جان کے دونوں جہازوں کو گھیر لیا۔ کچھ عیسائی تیر اندازوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان تیر اندازوں کی مہارت ان پر غالب آ گئی۔ پھر تمام عیسائی جہاز راں اور سپاہی گرفتار کر لیے گئے اور امیر لولو کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ تمہوں نے کس کے حکم سے ایلا کی ناکہ بندی کی تھی؟ امیر الجولو کی آواز کا لہجہ انتہائی قہرناک تھا۔ امیر الجولو نے اس سوال کے جواب میں عیسائی جہاز راں خاموش رہے۔ میری سزا دینے کا انداز دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ امیر لولو کا لہجہ کچھ اور غضبناک ہو گیا تھا۔ میں اپنے دشمن کو ایک وار میں قتل نہیں کرتا کہ وہ آسانی موت مر سکے۔ مجھے سمندری مچھلیوں کی بھوک کا بھی خیال ہے، اس لیے میں تم سب کے ایک عضو کو مرلہ وار کاٹوں گا اور پھر اسے سمندر کے حوالے کر دوں گا۔ اس دردناک سزا کا ذکر سن کر تمام عیسائی جہاز رانوں اور سپاہیوں نے حوصلے ہار دیے اور جان بخشی کی شرط کے ساتھ زبان کھولنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ پھر جب امیر لولو نے صلیبیوں سے ان کی جانوں کی تحفظ کا وعدہ کر لیا تو ایک عیسائی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں شاہ رجال نے ایلا کی ناکہ بندی کا حکم دیا تھا۔ رجال اس وقت کہاں ہے؟ امیر لولو نے دوسرا سوال کیا۔ اس کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ امیر لولو کے اس سوال پر تمام عیسائیوں کے چہروں پر شرمندگی اور بدحواسی کے آثار نظر آنے لگے، جیسے وہ اس سوال کا جواب دینے سے گریزاں ہوں۔ امیر لولو نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر پوری طاقت سے چیخا، تمہاری جانوں کی سلامتی میرے ہر سوال کی تسلی بخش جواب سے مشروط ہے۔ یہ کہہ کر امیر لولو اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے تمام شمشیریں بے نیام ہو گئی۔ تلواروں کی چمک دیکھ کر عیسائی قیدیوں کے چہروں پر موت کی زردی چھا گئی۔ شاہ رجال اپنے جہاز لے کر مدینے کی طرف گئے۔ آخرکار ایک عیسائی جہاز راں نے موت کے خوف سے وہ راز کھول دیا جسے بہادر اور غیرت مند سپاہی اپنے سینے میں چھپائے ہوئے موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد امیر لولو نے عیسائی قیدیوں سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وعدے کے مطابق ان سب کو ایلا کے ساحل پر اتار کے کھانے پینے کا سامان ان کے حوالے کر دیا گیا اور عیسائیوں کے دونوں جہاز اپنے تصرف میں لے آئے۔ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہونے سے پہلے امیر لولو ان عیسائیوں سے مخاطب ہوا جو ایلا کے ساحل پر ناکام و نامراد کھڑے تھے۔ جب تم لوگ اپنی قوم میں واپس جاؤ تو ان ایسے شکلوں کو بتانا کہ ہم مسلمان اپنا وعدہ کس طرح وفا کرتے ہیں۔ لولو اپنے وقت کا سب سے بڑا امیر الجر تھا۔ ذہانت اور شجاعت کے ساتھ اس کی یہ صفت بھی تھی، سب سے زیادہ نمایاں تھی کہ وہ سمندری
جغرافیے کا علم بھی بھرپور رکھتا تھا۔ وہ خالی اور فرصت کے اوقات میں بھی اکثر سمندری سفر پر رہتا تھا، اس لیے کوئی بحری راستہ ایسا نہیں تھا جو اس کی نظروں سے پوشیدہ رہتا۔ اپنے اس علم کی وسعت کے باعث امیر الجوہر لولو نے وہ راستہ اختیار کیا جو دوسرے جہاز رانوں کے لیے حیرانی کا سبب بن گیا۔ آخر ایک جہاز ران سے خاموش نہیں رہا گیا اور اس نے اپنے امیر سے یہ سوال کر ہی ڈالا، اس طرح تو ہم رجال کا توقع نہیں کر سکیں کہ جہاز ران کے لہجے اور چہرے سے شدت حیرت کا اظہار ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے اپنے امیر کے فیصلے سے اختلاف ظاہر کر دیا تھا۔ امیر لولو نے بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ اپنے جہاز راہ کا اعتراض سنا اور انتہائی باوقار لہجے میں بولا، ریجانٹ ہم سے بہت پہلے بحری سفر پر روانہ ہوا ہے، اس لیے اصولی طور پر ہم اس کا توقع کرنے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ اب صرف حق تعالیٰ ہی ہمارا کارساز اور مددگار ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر ڈال دے اور اس راستے کو ہمارے جہازوں کے لیے آسان اور مختصر کر دے۔ تو دوستو، اب مصری بیڑا ایک ایسے بحری راستے سے آگے بڑھ رہا تھا جس سے مسلمان جہاز راں بالکل ناواقف تھے۔ امیر الجوہر کے حکم پر جہازوں کی رفتار تقریباً دگنی کر دی گئی تھی۔ لولو کی بس ایک ہی کوشش تھی کہ وہ کم سے کم وقت میں اپنے ہدف پر پہنچ سکے۔ اس روز قدرت بھی مسلمانوں پر مہربان تھی اور بحرہ کلزم میں دور تک کسی طوفان کا اثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مصری بیڑے کی پرجوش مسلمان جہاز رانوں نے اپنی فنی مہارت اور جسمانی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ تمام جہاز امیر الجوہر کے طے شدہ وقت کے مطابق الحوارہ کی بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ یہ بحرہ کلزم کے ایک چھوٹی سی غیر معروف بندرگاہ تھی۔ الحوارہ پہنچ کر امیر الجوہر لولو نے تمام جہازوں کو اسی سمندری مقام پر ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ ایک بار پھر جہاز کے تمام عملے اور مسلمان سپاہیوں کو شدت حیرت ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ امیر نے بحری بیڑے کے قیام کے لیے اس معمولی سی بندرگاہ کا انتخاب کیوں کیا۔ جب آخری جہاز بھی الحوارہ پر آ کر ٹھہر گیا تو امیر لولو اپنے جہاز سے نکل کر ساحل پر آئے اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چند مقامی عرب اپنے اونٹوں پر سوار کچھ فاصلے سے جاتے ہوئے نظر آئے۔ امیر لولو نے فوری طور پر اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا، ان شتر بانوں سے جا کر دریافت کرو کہ اس سمندری راستے سے کچھ جہاز تو نہیں گزرے ہیں، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس علاقے میں کوئی غیر معمولی واقعہ تو پیش نہیں آیا۔ پھر جب مصری سپاہیوں نے واپس آ کر امیر کو بتایا کہ شتر بانوں کے بیانات کے مطابق یہاں کی فضا مکمل طور پر سکون ہے، تو لولو کا فکر مند چہرہ یکایک بے پناہ خوشی جذبات سے چمک کے لگا اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم وقت سے پہلے گزر گئے۔ مسلمان سپاہیوں اور جہاز رانوں کے لیے امیر کی باتیں ناقابل فہم تھی۔ پھر لولو نے اپنے سپاہیوں کو دوسرا حکم دیا کہ وہ قریب کی ساحلی بستی میں جا کر عرب بدوؤں سے منہ مانگے کرائے پر کم سے کم 50 گھوڑے حاصل کریں۔ امیر الجوہر کا یہ حکم سن کر مسلمان سپاہیوں کے لیے ناقابل فہم تھا۔ مجبوراً وہ لوگ حکم کی تعمیل میں قریب ہی ساحلی بستی کی طرف چلے گئے۔ سپاہیوں کو روانہ کرنے کے بعد امیر لولو دوبارہ اپنے جہاز کے عرشے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بے چین نظروں سے بحری راستے کی طرف مستقل نظریں جمائے دیکھتا رہا، جدھر سے گزر کر اس کے جہاز الحوارہ کی بندرگاہ تک پہنچے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ امیر لولو کے آنکھیں سمندر میں کس کو تلاش کر رہی، یہاں تک کہ شام کے آثار نظر آنے لگے۔ طویل دوڑ دھوپ اور جستجو کے بعد مصری سپاہی 40 گھوڑے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امیر لولو نے اپنی طرف سے کرائے کے علاوہ عرب بدوؤں کو مزید انعام دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ بہت جلد اس علاقے میں اسلام کے دشمن آنے والے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کا انتظام کیا جائے۔ تمہاری طرف سے یہ ایک مذہبی خدمت ہوگی اور ہماری طرف سے تم لوگ بڑے انعام کے مستحق قرار پاؤ گے۔ امیر لولو نے انتہائی سادہ الفاظ میں ان پڑھ عربوں کو اپنا مفہوم بتا دیا تھا۔ تو دوستو، گھوڑوں کے مالک امیر سے یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ وہ کل تک زیادہ سے زیادہ گھوڑے فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان سپاہی اور جہاز رانوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ امیر الجوہر کی حکمت عملی کیا ہے۔ پھر سب جہازوں کی روشنیاں بجھا دی گئیں اور تمام سپاہیوں کو
बारी बारी पहरा देने पर मुकर्रर कर दिए गए। नमाज फजर के बाद अमीर ने अपने एक जहाज को अलहोरा की बंदरगाह से खुले समुद्र में जाने का हुक्म दिया। मेरा ख्याल है कि आज किसी न किसी वक्त असाइद जहाज इस तरफ आएंगे। रिजान को समुद्री रास्तों का इल्म नहीं, इसलिए वो तवील रास्ते तय करके अलहोरा पहुंचेगा। मैंने यहां तक आने के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता इख्तियार किया था। यही वो बंदरगाह है जहां से गुजरकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा जा सकता है। इस इंकशाफ पर तमाम जहाजों और सिपाही हैरत ज़दा रह गए। आज इन्हें अंदाजा हुआ कि इनका अमीर कितने दूर की सोचता है। फिर अमीर ने लोलो ने इस जहाज पर अपने महज तीर अंदाजों का एक दस्ता मुतय्यन करते हुए हिदायत दी, तुम्हें जैसे ही दुश्मन के जहाज नजर आए तुम कुछ दूर तक आगे बढ़ोगे और फिर अचानक इस तरह अपने जहाज का रुख मोड़ दोगे कि जैसे तुम इनसे खूबसूरत होकर भाग रहे हो। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नरगे में आ जाओ तो पूरी इस्तिकामत से मुकाबला करना, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर है। जहाज को रवाना करने के बाद अमीर और जाहिर अरब बुद्धों को इंतजार करने लगा जो नए घोड़े लाने का वादा करके गए थे। बड़े इनाम के लालच में इन मकामी बद्दुओं ने मजीद 50 घोड़े का इंतजाम कर दिया था। अब अमीर जाहिर के पास 90 अरबी घोड़े थे। लोलो ने वो तमाम घोड़े अपने बेहतरीन शाह सवार के हवाले कर दिए। इसके बाद अमीर ने अपने बाकी जहाजों का रख भी इसी तरफ कर दिया जिधर कुछ देर पहले एक जहाज रवाना किया था। इन जहाजों की रफ्तार बहुत सुस्त थी। जहाजों के साथ साथ शहसवार भी समुद्र के किनारे किनारे चल रहे थे। आखिर अमीर लोलो का अंदाज दुरुस्त निकला। अभी मिस्री जहाज ने समुद्र में 10-15 मील का फासला तय किया होगा कि सामने से रिजान का बहरी बेड़ा आता हुआ नजर आया जो 20 जहाजों पर मुश्तमिल था। मिस्री जहाज अपने बहरी बेड़े के मालिक सरबराह के हुक्म के मुताबिक बेखौफ व खतर आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि इसके और असाई बेड़े के दरमियान 2 फरलांग का फासला रह गया। रिजान यहां तक आते आते अरबों की कई जहाज तबाह कर चुका था। एक नए जहाज को अपनी तरफ आते देखकर वाली करक ने खुशी के जज्बात से भरपूर नारा लगाया, एक शिकार और, इसे चारों तरफ से घेर लो, ये भी हमारे बहरी बेड़े का हिस्सा बन जाएगा। अभी रिजान अपने सिपाहियों को हिदायत दे रहा था कि यकायक मिस्री जहाज अपने मंसूबे के मुताबिक वापस पलट पड़ा। इसकी रफ्तार मामूल से बहुत ज्यादा तेज थी। रिजान ने मिस्री जहाजों को भागते देखकर इंतहाई सख्त लहजे में अपने जहाज रानों का हुक्म दिया, ये बच कर न जाने पाए, बरक रफ्तारी के साथ इसका तवाक़ुब करो। अगर ये बच कर निकल गया तो हो सकता है कि मुकामी मुसलमानों को हमारे मंसूबे से आगाह कर दे। रिजान ने अपने जहाज रानों को ये हुक्म इसलिए दिया था कि अब तक समुद्र में अरबों के जितने जहाज भी नजर आए थे इन्हें या तो जलाकर राख कर दिया गया था या फिर पकड़कर अपने बहरी बेड़े में शामिल कर दिया गया था और जहाज रानों को कत्ल करके इनकी लाशें समुद्र में फेंक दी गई थी। इसी तरह रिजान ने हाजियों के जितने काफिले लूटे थे इनके एक एक फर्द को भी तह तह कर डाला था। ये सफाकी और दरिंदगी महज इस पेशकदमी के तौर पर थी कि कहीं कोई मुसलमान फरार होकर मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा ना पहुंच जाए और इन दोनों मकामात मुक़द्दसा की निगरानों को सलीबियों के मज़मूम अरादों से बाखबर न कर दे। रिजान अब तक अपनी तमाम हालिया साजियों और चालों में कामयाब रहा था, इसलिए इसे यकीन था कि इसके जहाज राह मिस्री जहाज का भी आसानी के साथ पकड़ लेंगे, क्योंकि रिजान इस खसूसी जहाज को भी एक आम तजारती जहाज समझा था। अमीर लोलो ने अपने जहाज को रवाना करते वक्त एक और चाल चली थी कि जहाज से तमाम जंगी आलात हटा लिए थे ताकि दुश्मनों को ये एक आम सा जहाज नजर आए। इसी वजह से रिजान ने धोखा खाया और पूरी शिद्दत के साथ मिस्री जहाज का तवाक़ुब शुरू कर दिया, मगर यहाँ भी वो फरेब नजर शिकार हुआ। इसे अंदाजा नहीं था कि जिस जहाज का तवाक़ुब किया जा रहा है इसे चलाने वाला मिस्री बहरी बेड़े का सबसे महज जहाज रां खालिद बिन अब्बाद है। मिस्री जहाज को पकड़ने की जोश में रिजान अपने होश खो बैठा। इसके जहाज रानों ने अपनी पूरी ताकत और फनी महारत सर्फ कर दी, मगर खालिद बिन अब्बाद का जहाज इनके हाथ नहीं आया। यहां तक कि अंधों की तरह मिस्री जहाज का तवाक़ुब करते करते रिजान का बहरी बेड़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेड़े के मुकाबले आ गया। अमीर लोलो की जंगी चाल कामयाब हो गई। अब रिजान के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो अपने जहाजों को सलामती के साथ वापस ले जा सके। नतीजन असाई जहाज रां और सिपाही अपने जहाजों से निकलकर जाने बचाने के लिए साहल की तरफ भागे और पहाड़ों में घुसकर पनाह ली।
इन फितरंग और सलीबियों का खुले मैदान में ही खात्मा हो जाना चाहिए था, लेकिन अमीर लोलो के मुशासबाज पीछे रह गए। फिर जब वो 90 जानबाज अमीर जार तक पहुंचे तो इन पर सूरत वाज़ा हुई। इसके बाद देखने वालों ने देखा कि मिस्री शह सवार कमानों से छूटे तीरों की तरह सलीबियों को ताकत आगे बढ़े और रेजान के साथ इसके तमाम सिपाहियों को रबोख के घाटियों में घेर लिया। फिर थोड़ी ही देर में पूरी घाटी सलीबियों की चीखों से गूंज उठी। मिस्री जानबाज पहले ही यह खबर सुनकर नफरत और गजब की आग में जा रहे थे कि रिजाल्ट का बैरी बेड़ा मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के इरादे से आया। फिर जब शैतानों की ये जमात मुजाहिदीन की तलवारों की जद में आ गई तो फिर उन्होंने दुश्मन से कोई रैत नहीं बरती। मिस्री जानबाजों के गैज़ो गजब का ये आलम था कि इन्होंने हर ईसाई सिपाही को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, मगर अभी रेजान के दिन पूरे नहीं हुए थे। वो किसी न किसी तरह रबोक की घाटी से निकलकर फरार हो गया। मिस्री जानबाजों ने कसदन चंद ईसाई सिपाहियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया ताकि इन्हें इबरत के तौर पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किया जा सके। अमीर लोलो ने रेजान के तमाम जहाजों पर कब्जा करके इन्हें अपने बैरी बेड़े में शामिल कर लिया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए